مختصر سی گفتگو ہی ہوگی، کیونکہ یہ رات سے آپ واعظ و نصیحت سن رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہونا بھی چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً تو آپ جو خطبے ارشاد فرماتے وہ مختصر ہی ہوتے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ نے گفتگو شروع کی فجر پڑھ کے، اور صحابہ کہتے ہیں ظہر کا وقت ہوا، پھر ہم نے ظہر پڑھی، ظہر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درس شروع کر دیا، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت آیا تو ہم نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کے بعد پھر آپ نے درس شروع کیا، مغرب حتیٰ کہ عشاء پڑھی، تو عشاء کے بعد آپ نے گفتگو ختم کی۔ یعنی بسا اوقات کبھی کبھار ایسی نشستوں کا اہتمام جس میں متواتر لگاتار قرآن و سنت کی تعلیم کا اہتمام انتظام ہو، تو یہ بھی شریعت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارا بیٹھنا قبول و منظور فرما لے۔ زندگی پوری کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ بھائیو یاد رکھیں، اگر آج تک مجھ پہ اللہ راضی نہیں ہے تو میری زندگی فضول ہے، بالکل فضول زندگی ہے اگر میں اللہ کو راضی نہیں کر سکا۔ اور جس پہ اللہ راضی ہے، سمجھ نہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے اس بندے کو دنیا میں ہی عطا کر دی ہے۔ اللہ کی رضوان، اللہ کی رضامندی، یہ اس قدر بڑی چیز ہے۔ تو خدا را زندگی پوری، لائف پوری، مقصد یہ ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ نبیوں نے یقین جانے جو زندگی بسر کی ہے، آپ اس کو پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، مارے انہوں نے کھائی ہیں، الٹے نام ان کے لیے گئے، جادوگر، کاہن، پاگل، دیوانہ، مجنون، انہیں کہا گیا۔ آپ کہنے کہ راضی ہو جا، تیرے حکم پہ تیرا پیغام لوگوں تک، مقصد رضوان اللہ نہیں تھا، رضائے الہی نہیں تھا، اللہ نے ان کو